حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری یہ دنیا تو میرے نزدیک کوڑی کے ہاتھ میں سور کی بے گوشت ہڈی سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ نصیحت طلب شخص عقل سے کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ جس نے دنیا کی محبت میں دل لگا لیا اسے تین چیزیں لگ جائیں گی: مسلسل غم، لگاتار لالچ اور ناکام آرزوئیں۔ جو شخص بہت سے کاموں میں محنت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ خدا سے اس طرح ڈرو جیسے کوئی تنہا سفر کے لیے کمر کس لے اور تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھداروں کے لیے عبادت کو نفع بخش بنایا ہے، جبکہ عاجز و کمزور سستی کرتے ہیں۔ بہترین عمل وہ ہے جس پر تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ عورتوں کی اچھی عادتیں مردوں کی بدترین صفتیں ہیں۔ جو لوگ خدا کی عبادت شوق میں کرتے ہیں ان کی عبادت تاجرانہ ہے۔ جو ڈر کے عبادت بجا لاتے ہیں ان کی عبادت غلامانہ ہے، اور جو لوگ شکر نعمت کے طور پر عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت آزادوں کی سی ہے۔ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے مت ڈرا کرو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ دنیا کی تھوڑی سی نعمت پر راضی رہتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود ہو۔ جو شخص سستی کا فرما بردار بنا اس نے اپنے حقوق کھو دیے، اور جس نے چغل خور کی بات مانی اس نے اپنا دوست کھو دیا۔ لالچ کی چمک اکثر عقلوں کے چت ہونے کی جگہ ہے۔ میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے اور بندھنوں کے کھلنے سے پہچانا ہے۔ دوست سے دوستی اور دشمن سے دشمنی میں حد سے نہ بڑھو، کیونکہ ممکن ہے دوست کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن پھر تمہارا دوست بن جائے۔ لوگوں پر احسان کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ کامیابی کا راز خود اعتمادی اور بار بار سوچنا ہے۔ جو شخص نہیں معلوم کہنا چھوڑ دے تو اس کی قتل گاہ خود اس کی طرف پہنچتی ہے، یعنی وہ شخص ذلیل ہو جاتا ہے۔ گھر میں لوٹ مار کی دولت رکھنا یا حرام مال سے بنائے گئے گھر میں رہنا ویرانے میں رہنے کے برابر ہے، کیونکہ حرام مال کی تعمیر مٹ کر رہ جاتی ہے۔ اختلاف کرنا رائے کو بیکار کر دیتا ہے۔ قیامت کے لیے بدترین سامان بندگان خدا پر ظلم کرنا ہے۔ دوست اور دشمن تین طرح کے ہوتے ہیں۔ دوست یہ ہیں: تمہارا مخلص، تمہارے دوست کا دوست اور تمہارے دشمن کا دشمن۔ اور تین دشمن یہ ہیں: تمہارا مخالف، تمہارے دوست کا دشمن اور تمہارے دشمن کا دوست۔ دوست سے حسد محبت کا مرض ہے۔ تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہ رہ سکو گے۔ جب سختی انتہا کو پہنچتی ہے تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب مصیبت کی کڑیاں کستی ہیں تو امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ برے حالات کے انقلاب میں مردوں کے جوہر معلوم کیے جاتے ہیں۔ سخت مزاج انسان ترچھی نظر سے رائے کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایک لفظ سے بات کو بدل دیتا ہے۔ دوسروں کی چیز کی امید نہ رکھنا سب سے بڑی سرمایہ داری ہے۔ خدا نے ایمان اس لیے فرض کیا تاکہ شرک سے طہارت رہے، نماز اس لیے فرض کی تاکہ تکبر سے طہارت ملے،
اور روزہ فرض کیا مخلوق خدا سے خلوص کی آزمائش کے لیے۔ انسان کے لیے عبرتیں تو بہت ہیں مگر ان کا اثر لینے والے بہت کم ہیں۔ زمانے کے 2 دن ہوتے ہیں جن میں سے ایک تمہارے حق میں اور ایک تمہارے مخالف ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کو عقل اس لیے عطا کی تاکہ وہ قیامت کے دن نجات حاصل کر سکے۔ جو شخص لالچ کو امید سمجھتا ہے سمجھو وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ انصاف کا دن مظلوم پر ستم کرنے سے زیادہ سخت ہوگا۔ محبت ایک مفید رشتہ داری ہے، جو خود ہی تنگ دل ہو اس سے مطمئن نہ رہو کہ کیا معلوم کس وقت کیا کر گزرے۔ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اور ناپسند کرتا ہے پھر اپنے لیے وہی کردار پسند کرتا ہے، اصل میں وہی احمق ہے۔ احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے جبکہ عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ خدا سے ڈرو چاہے تھوڑا سا ہی خوف رکھو، اور اپنے اور خدا کے درمیان حیا اور شرم کا پردہ رکھو، اور وہ پردہ چاہے کتنا ہی پتلا ہو۔ سخاوت آبرو کی محافظ ہوتی ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرا کرو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہے۔ جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کے عیب دیکھنے سے بچتا ہے۔ معاف کرنا کامیابی کی زکوٰۃ ہے۔ وہ عمر جس میں خدا انسان کے عذر قبول کر لیتا ہے وہ 60 سال کی عمر ہے۔